بات کو منسوب کرنا، پورا سر پانی میں ڈبونا اس تشریح کے ساتھ کہ آیت اللہ سیستانی اس کو مبتلات روزہ کی فہرست میں ہی نہیں مانتے، اور پھر آخری چیز جو آج ہم نے ڈسکس کی وہ ہے قے کرنا، وہ بھی جان بوجھ کر قے کرنا، جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، ورنہ روزے کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو باتیں ہمیں مسائل شریعہ کی حد تک آج کرنا تھی وہ مکمل ہوئی۔ ایک مرتبہ درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اب آئیے تھوڑا سا ہم قرآن مجید کی ان آیتوں کی طرف چلتے ہیں کہ جس سلسلے کو ہم نے پرسوں شروع کیا تھا۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو لکھ دیا گیا، واجب کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ واجب رکھا گیا تھا، یہ ذمہ داری رکھی گئی تھی، لعلکم تتقون، شاید تم اس ذریعے سے، اس کے ذریعے متقی بن جاؤ۔ اس کے ذیل میں ہماری یہ گزارش آ چکی کہ آمنو کہہ کر پروردگار عالم نے صاحبان ایمان کو مخاطب کیا، جو ایک پیار والا انداز ہے جس پر چھٹے امام کا وہ قول گزر چکا کہ جو پکارنے کی لذت ہے اس نے عبادت کی کلفت اور زحمت کو ختم کر کے رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ پچھلی قوموں پر بھی اس کو واجب کیا گیا تھا، یو آر ناٹ دا فرسٹ۔ مقصد اور ہدف کیا ہے؟ لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ۔ تقوی کی بحث بھی ہم کر چکے کہ تقوی سے مراد یہ ہے کہ اپنے نفس کو اس طرح سے قابو کرنا جس طرح سے سواری کے جانور کو لگام کے ذریعے سے قابو کرتا ہے، کہ اب وہ ڈکٹیٹ نہیں کرائے گا بلکہ جو سوار ہے وہ اپنی سواری کو اپنی مرضی کے مطابق چلائے گا۔ ہم اپنے نفس کو اپنی مرضی کے مطابق چلا پائیں، ہماری مرضی وہ ہو جو خدا کی مرضی ہو، اور نفس ہم کو ڈکٹیٹ نہ کرے، ہم سے ڈکٹیشن لے۔ جتنا یہ کنٹرول بڑھتا جائے گا اتنا ہی زیادہ انسان کے اندر تقوی آتا چلا جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ بحث آگے بڑھتی ہے۔ اب ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ پروردگار فرماتا ہے ایام معدودات، دیکھو چند دنوں کی بات ہے۔ یہ بھی دیکھیے کتنا سمجھانے والا انداز ہے کہ پروردگار عالم کا ہے کہ کہاں ہم نے 11 مہینے تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے، باقی تو مستحب کا سودا ہے، تم اپنی مرضی سے رکھنا چاہو تو رکھو، نہ رکھنا چاہو تو نہ رکھو۔ ایام معدودات، چند دنوں کی تو بات ہے، زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے۔ 29-30 دن ہیں کہ جس میں یہ کام تمہیں کرنا ہے۔ جس طریقے سے اس میں بھی اگر آپ اس مثال کو لے لیں کہ جس طرح سے ماں باپ بچے کو اسکول چھوڑتے ہوئے کنونس کرتے ہیں کہ دیکھو چند گھنٹوں کی بات ہے، اس کے بعد ہم تم کو واپس لینے آئیں گے۔ اگر وہ بچہ ابھی پوری طرح سے اسکول کے ماحول سے یوز ٹو نہیں ہوا ہے تو یہی کیا جاتا ہے، تو وہ رو رہا ہوتا ہے، چیخ رہا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا تھوڑی دیر کی بات ہے، اس کے بعد پھر ہم تم کو واپس لینے کے لیے آئیں گے۔ تو وہی والا انداز پروردگار نے بھی اختیار کیا ہے کہ چند دنوں کی تو بات ہے، اس کے بعد واپس روٹین پر آ جانا، یعنی کھانے پینے کی اور دوسری پابندیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ بس یہ ماہ رمضان کے چند دن ہیں، ایام معدودات۔ اور پھر ارشاد ہوتا ہے کہ تم میں سے جو مریض ہے یا سفر میں ہے، اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا سفر میں ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی مریض ہے یا سفر کی حالت میں ہے تو پھر وہ اس گنتی کو بعد کے دنوں میں پورا کرے۔ یہ نہیں ہے کہ پھر اس کو ماہ رمضان کے اندر ہر صورت میں روزہ رکھنا ہے، یہ مسکانسیپشن ہے، بعض ذہنوں کے اندر غلط فہمی ہے کہ اگر ایک انسان مر بھی رہا ہے، بیمار بھی ہو گیا ہے، کچھ بھی ہو گیا ہے تو بھی اس کو روزہ رکھنا ہے۔ جواب جی نہیں، بلکہ روزہ رکھنا اس کے لیے حرام ہوگا۔ مسائل شریعہ کے بیان میں بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ ایسا نہیں، پروردگار عالم چاہ یہ رہا ہے کہ یہ بندہ رہے اور اپنی اصلاح کرے۔ اگر یہ مر جائے تو بندہ ہی نہیں رہا، موضوع ہی نہیں رہا، تو اس کے بعد پھر وہ تقوی آئے گا کس کے اوپر؟ وہ تقوی راسخ کس کے اندر ہوگا؟ بندہ رہے گا تو بندگی کے آداب سیکھے گا، تو متقی بنے گا، تو پرہیزگار بنے گا۔ تو پروردگار عالم صحت مند انسان چاہتا ہے، صحت مند بندہ چاہتا ہے۔ من کان منکم مریضا او علی سفر، اگر کوئی مریض ہے یا حالت سفر میں ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کی کوئی ذمہ داری نہیں وہ روزہ نہ رکھے، وہ بعد میں اس گنتی کو پورا کرے، بعد میں اس قضا کو انجام دے۔ سفر میں عام طور پر لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، البتہ سفر کے اپنے شرائط ہیں کہ مثلا 10 دن سے کم کا سفر ہو، کسی حرام کام کا سفر نہ ہو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر وہ شرائط پوری ہو رہی ہیں تو پھر بعض افراد کو بہت کھلتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، جب کہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں تو پھر ہم پر یہ پابندی کیوں عائد کی جاتی ہے؟ سارا مسئلہ یہ ہے کہ آپ روزہ کس کے کہنے پر رکھ رہے تھے؟ خدا کے کہنے پر رکھ رہے تھے، تو جس کے کہنے پہ روزہ رکھ رہے تھے اب اسی کے کہنے پر نہ رکھیں۔
اس لیے کہ پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں الصائم فی السفر کالمفطر فی الحضر، کہ روزہ سفر میں رکھنے والا ایسا ہی ہے جیسے اپنے وطن میں روزہ کھا جانے والا، روزہ توڑ دینے والا۔ جتنا یہ قابل مذمت ہے اتنا ہی وہ قابل مذمت ہے جو سفر میں روزہ رکھ رہا ہے۔ اور اس کے اندر پھر پیغمبر اکرم کے اپنے سفر کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ مثلا فتح مکہ کے موقع پر پیغمبر اکرم جب مدینہ سے نکل رہے تھے تو ماہ رمضان کی تاریخیں چل رہی تھیں، پیغمبر اکرم نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور جیسے ہی پیغمبر اکرم کا سفر جو ایک حد معین ہے، حد ترخص جس کو کہتے ہیں، اس کو کراس کیا اور پیغمبر اکرم نے روزہ توڑنے کا اعلان کیا۔ اور جن لوگوں نے اس موقع پر روزہ نہیں توڑا تو پیغمبر اکرم نے کہا یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ معصیت کار ہیں، یہ لوگ گنہگار ہیں۔ یعنی یہ اپنی مرضی عبادت کے معاملے میں کس طرح سے امپوز کر رہے ہیں، کس کے کہنے پر روزہ رکھ رہے تھے، کس نے بتایا تھا کہ روزہ رکھنا ہے؟ جس نے بتایا تھا اسی نے یہ بتایا کہ اس وقت روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ یہاں پر عام طور پر مجھے حیات القلوب میں ابلیس کا خدا سے وہ مکالمہ بہت یاد آتا ہے۔ خدا سے ابلیس نے جب گفتگو کی، پروردگار نے کہا کہ میں ایک بشر، ایک زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ وہ معاملہ بڑھا، فرشتوں کا مکالمہ اور ساری چیزیں۔ پھر اس کے بعد جب سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، وہ ایروگنٹ ہوا اور وہ کافر ہو گیا یا کافروں میں سے تھا۔ یہاں تک تو قرآن کی عبارت ہے، مگر حیات القلوب کے اندر ایک تشریح موجود ہے کہ اس موقع پر ابلیس نے پروردگار عالم کو ایک ڈیل آفر کی کہ اے پروردگار اس ایک سجدے سے مجھے ایگزمپٹ کر دے، میں یہ سجدہ نہیں کرنا چاہتا، پھر اس کے بعد تیرے لیے ہر جگہ پر سجدہ کروں گا، تیرے کہنے پر آدم کو سجدہ نہیں کرنا چاہتا، پھر اس کے بعد ہر جگہ زمین ہو آسمان ہو جہاں تو کہے گا میں اپنی پیشانی رگڑ رگڑ کر تیرے معبود ہونے اور اپنے عبد ہونے کا اعلان کروں گا۔ تو پروردگار عالم نے جو جواب دیا وہ واقعاً یاد رکھنے والا ہے۔ خداوند متعال فرماتا ہے اے ابلیس جو تو کرے وہ عبادت نہیں ہے، جو میں کہوں وہ عبادت ہے۔ اپنی مرضی مسلط کرنا یہ عبدیت کی شان کے خلاف ہے، یہ عبادت کیسے بنے گی؟ تو یہاں پر بھی کیس یہ ہے کہ خدا نے کہا من کان منکم مریضاً، تم میں سے جو بھی مریض ہے، او علی سفرن، یا جو بھی حالت سفر میں ہے، اس کی تفصیلات فقہی کتابوں کے اندر، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے بلکہ وہ اس گنتی کو دوسرے دنوں کے اندر پورا کرے گا۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور ان لوگوں کے لیے بھی کہ جن کے لیے روزہ رکھنا بہت سخت ہے، ان کے لیے بھی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ فدیہ دیں گے، ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے، ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، وہ فدیہ دے دیں، یہ بدل ہے ان کے روزے کا۔ اب اس کے اندر فقہی کتابوں میں آپ کو ملے گی تفصیلات، الشیخ والشیخہ والحاملہ والمرضعہ، کہ اگر کوئی بہت زیادہ بوڑھا ہے، کوئی بہت زیادہ بوڑھی خاتون ہے، اسی طریقے سے حاملہ خاتون ہے، اسی طرح سے دودھ پلانے والی خاتون ہے، تو اس کی تفصیلات ہیں کہ اگر ان تفصیلات کو وہ کوالیفائی کریں تو پھر ان کے لیے روزہ رکھنا درست نہیں ہوگا اور ان کی ذمہ داری فدیہ قرار پائے گی۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر له، اور اگر کوئی اس میں بھی خود سے اضافہ کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ مثلا ہم نے تو ذمہ داری رکھی ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانے کی، وہ اگر 2 مسکینوں کو کھانا کھلائے تو کیا کہنا، مگر ایک مسکین کو کھانا کھلانا یہ تو مینڈیٹری ہو گیا، یہ تو obligatory ہو گیا۔ کس کے لیے؟ اس کے لیے علی الذین یطیقونہ، جن کے لیے روزہ رکھنا بہت شاق ہے۔ میں پھر یاد دلا رہا ہوں، تھوڑی بہت بھوک، تھوڑی بہت پیاس اس کے لیے نہیں ہے، وہ تو بھوک تو لگے گی، پیاس تو لگے گی، روزہ ہے ہی اس لیے، مگر وہ شخص کہ جس کے لیے بہت زحمت ہے، بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے، چاہے ایج فیکٹر کی وجہ سے، چاہے حاملہ ہونے کی وجہ سے، چاہے مرضعہ ہونے کی وجہ سے، اگر ایسا کیس ہے تو اس کے اندر پھر فدیے کی گنجائش بنتی ہے۔ ومن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور دیکھو روزہ رکھنا تو بہرحال بہتر ہے اگر تم اس بات کو سمجھو، اس بات کو جانو۔ کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلا صحت مند افراد جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے رشک کی نظر سے ان کو دیکھنے لگے جو بیمار ہو گئے، وہ کہیں کہ دیکھو کتنا خوش نصیب ہے، بیمار ہوا اور روزے سے جان چھوٹی۔ مجھے یاد پڑتا ہے مشتاق احمد یوسفی صاحب نے کہیں اس بات کو بیان بھی کیا ہے،
اب ایگزیکٹ الفاظ تو مجھے یاد نہیں ہے، مگر BCCI کا وہ کوئی احوال لکھ رہے تھے کہ آغا حسن عابدی نے کسی زمانے میں کچھ بینک کے کوئی بڑے آفیشلز ہوں گے، ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی بیواؤں کو پتہ نہیں کروڑوں روپے دیے اور بہت بڑی بڑی گاڑیاں دے دیں اور پتہ نہیں کیا کچھ دیا، جسٹ ان آرڈر ٹو کمپنسیٹ دا لاس، کہ جو ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اس کی وجہ سے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ عطائیں سہاگنوں نے دیکھی تو ان بیواؤں کو رشک کی نظر سے دیکھنے لگی اور اپنے میاؤں کو قہر آلود نظروں سے دیکھنے لگی کہ تم سے تو یہ بھی نہ ہو سکا کہ کم سے کم اس دنیا سے جاتے تو یہ سب کچھ تو ملتا۔ تو اب یہ والی بات نہیں ہو سکتی۔ پروردگار بھی یہاں پر فرماتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ مریض ہونے کی وجہ سے ہم نے اسے ایک ایکسیپشنل کیس کے طور پر ڈسکس کیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ روزے کا بدل ہو سکتا ہے۔ فدیہ دینے کے بعد اس نے کچھ ثواب کو حاصل کیا، مگر تم روزہ رکھنے کے بعد بہت کچھ حاصل کرو گے، یہ طے ہے کہ یہ روزہ اور فدیہ یہ دونوں بالکل ایکول نہیں ہو سکتے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہی مہینہ تو ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اب یہ جو برادران عزیز پہلے کہا گیا ایام معدودات، یہ اس کی تشریح ہے کہ چند دنوں کی تو بات ہے۔ وہ چند دن کون سے ہیں؟ کہ شہر رمضان، یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جس میں روزہ رکھنا ہے۔ آگے مزید بھی وضاحت آئے گی۔ اب یہاں پر یہ جو رمضان کے ساتھ شہر کا لفظ لگا ہوا ہے، شہر آپ جانتے ہیں کہ عربی کے اندر مہینے کو کہتے ہیں شہر و رمضان، رمضان کا مہینہ۔ خود رمضان ایک قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جس طرح سے اللہ کے نام ہے رحمان، رحیم، غفور، ستار، قہار، غفار، اسی طریقے سے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے رمضان۔ اور اس لیے بعض روایات میں معصومین نے کہا کہ لا تقولوا جاء رمضان وذهب رمضان، کہ یہ مت کہا کرو کہ رمضان آیا رمضان گیا، جیسے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام رمضان ہے، اور اللہ کہیں آتا جاتا نہیں ہے، وہ کوئی فزیکل مادی وجود نہیں ہے، وہ تو مادے کا خالق ہے، مادی وجود پروردگار کا نہیں ہے، پروردگار تو واجب الوجود ہے۔ تو خدا آیا گیا یہ ساری چیزیں خدا کے اوپر صدق نہیں کرتی، تو یہ مت کہا کرو کہ رمضان آیا رمضان گیا، بلکہ کہو شہر رمضان، یہ رمضان کا مہینہ ہے جو آیا، جو آپ نے خطبے کے اندر بھی کل سنا ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے لوگوں تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، وہ تمہاری طرف بڑھ رہا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے کہ رمضان کا مہینہ یعنی خدا کا مہینہ۔ اچھا، خود ماہ مبارک رمضان کو رمضان کہنے کی ایک اور وجہ بھی بیان ہوئی کہ رمضان مشتق ہے رمضا سے، رے، میم اور ضاد، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ جلا کر خاک کر دینا، رمز، لأنہ یرمز الذنوب، اس لیے کیا کرتا ہے؟ یہ جلا کر خاک کر دیتا ہے۔ کس کو جلا کر خاک کر دیتا ہے؟ عام طور پر جلا کر خاک کر دینا تو بڑا نیگیٹو مطلب ذہن میں آتا ہے، نہیں، ہر دفعہ یہ نیگیٹو مطلب نہیں ہوتا۔ کس کانٹیکس میں بات کی جا رہی ہے وہ کانٹیکس ڈٹرمن کرتا ہے کہ یہ پازیٹیو مطلب نکلے گا یا نیگیٹو مطلب نکلے گا۔ یہاں پر پروردگار عالم نے رمضان کو جو رمضان کہا ہے، ماہ رمضان کو، وہ کیوں کہا ہے؟ لِأَنَّهُ يُرْمِذُ الذُّنُوبَ، اس لیے کہ یہ گناہوں کو جلا کر خاک کر دیتا ہے، ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ مہینہ اگر کسی کو مل گیا تو گویا اس کو یہ موقع مل گیا کہ وہ اپنے گناہوں کے ریکارڈ کو بالکل ختم کر دے، جلا کر خاک کر دے، خاکستر کر دے، راکھ کا ڈھیر بنا دے، وہ ریکارڈ باقی ہی نہ رہے جو گناہ کا اس کے پاس تھا، مگر اس کے لیے شرط یہی ہوگا ٹو میک دا موسٹ آف اٹ، کہ کس طریقے سے اس کو کیپٹلائز کیا جائے، کس طریقے سے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ یہاں پر پروردگار عالم فرماتا ہے شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل، وہی مہینہ کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، یعنی یہ ماہ رمضان کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کہ اس کے اندر ماہ مبارک رمضان میں قرآن جیسی کتاب کو نازل کیا گیا۔ وہی شب قدر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا، شب قدر میں نازل کیا۔ ارشاد ہوتا ہے وہی قرآن ھدی للناس، جو انسانوں کی ہدایت کا سامان ہے، وبینات من الہدی، اور جس کے اندر ہدایت کی نشانیاں ہیں، والفرقان، اور جس کے اندر فرقان ہے۔ فرقان یعنی فرق کرنے والا،
کہ جس کے ذریعے سے فرق کیا جا سکے، ڈسٹنگوش کیا جا سکے، فارق، فرق کرنے والا۔ فرقان، اگر کوئی قرآن مجید کو اپنا دوست بنا لے تو پروردگار اسے نگاہ امتیاز عطا کرتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ ڈسٹنگوش کر سکتا ہے رائٹ کیا ہے، رانگ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ مگر یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا کہ جب انسان قرآن سے دوستی کرے۔ یہاں پر ایک طالب علم کی حیثیت سے میں واپس تکرار کرنا چاہوں گا، میں یہ بات اکثر گزارش کرتا رہتا ہوں لیکن واپس گزارش کرنا چاہوں گا، اور آپ ویسے بھی علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ کانسیپٹ آ گیا۔ قرآن مجید کو اگر سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہیے تو پھر کس کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے؟ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب میں غور و فکر کرنا، اس میں تدبر کرنا، تفکر کرنا، گروپ ڈسکشنز ہونے چاہیے، ہمارے جوانوں کے حلقے بنے ہونے چاہیے جو ویکلی منتھلی بیٹھ رہے ہوں، روزانہ کی بنیاد پر بیٹھ رہے ہوں، جس کو جتنا موقع مل رہا ہو، اور وہ قرآن مجید کو اپنا ٹیکسٹ قرار دیں جس کے اوپر وہ بات کریں، پڑھیں، سیکھیں، کتنا اچھا ہو کہ اتنی عربی بھی آ جائے کہ جس کے بعد وہ قرآن مجید سے استفادے کو اور بہتر بنا سکیں۔ لیکن اگر کسی کے پاس عربی نہیں آتی اسے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ترجمے سے بھی محروم کر دے۔ کیوں ترجمے سے محروم کر دے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ اس طرح سے وہ گمراہ ہو جائے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، خدا کی کتاب گمراہ کرنے والی ہے؟ خدا تو خود کہہ رہا ہے یہ ہدایت والی کتاب ہے، کیا یہ کتاب گمراہ کرے گی؟ معاذ اللہ، کیوں گمراہ کرے گی؟ ہمارے عقائد قرآن سے ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمیں اتنا کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ ہمارے تمام عقائد ہم اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں قرآن کے ذریعے سے۔ ہماری روٹس قرآن کے اندر ہیں، معصومین کے اقوال کے اندر ہیں، معصومین کے اقوال قرآن مجید ہی کی تشریح ہے، اسی کی شرح ہے، لہٰذا اس کے اندر کسی قسم کے کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص قرآن مجید کے سامنے طالب علم نہ بننا چاہے، قرآن مجید کے سامنے استاد بننا چاہے، تو وہ تو اگر عربی بھی جانتا ہو تو قرآن سے کوئی استفادہ نہیں کر پائے گا، ترجمہ تو چھوڑیے، قرآن کے سامنے شاگرد بن کر بیٹھیں، قرآن کو اپنا استاد مانیں، خود کو شاگرد بنائیں، پھر اس کے بعد استاد سے جیسے استفادہ ہوتا ہے ویسے قرآن سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن یقیناً انسان کے لیے بہت سارے دریچے وا کر دے گا، روشن کر دے گا، بہت ساری چیزیں اس کے لیے واضح ہو جائیں گی۔ جو یہاں پر پروردگار عالم ارشاد بھی فرماتا ہے کہ فرقان، کہ یہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، ہدایت کی نشانیاں ہیں اس کے اندر، والفرقان، اور یہ فرقان ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پالے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں روزہ رکھے۔ جسے یہ مہینہ مل جائے، انتقال ہو گیا، بات ختم ہو گئی، لیکن اگر کسی کو یہ مہینہ مل گیا، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، اب یہ دیکھیے واپس ریپیٹ ہو رہا ہے اس کی اہمیت کی وجہ سے، اور جو تم میں سے مریض ہے، بیمار ہیں، او علی سفر، اور یا سفر میں ہیں، فعدۃ من ایام اخر، تو پھر وہ تعداد کو پورا کریں گے دوسرے دنوں میں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، دیکھو اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ پروردگار عالم تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتا، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ تم تعداد کو پورا بھی کرو۔ یہ کہہ کر لاپرواہی کا مظاہرہ مت کرو کہ خدا تو بے نیاز ہے، خدا کو ہماری عبادتوں کی کیا ضرورت ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم اگر روزہ رکھیں گے تو خدا کی خدائی میں کیا اضافہ ہو جائے گا؟ واقعی صحیح بات ہے، کوئی اضافہ نہیں ہوگا، مگر ان تمام عبادتوں کا آخر فائدہ تو ہمیں ہے۔ جو حق اور حقیقت ہے کہ خدا خدا ہے، بندہ بندہ ہے، اس بندے کو بندگی کا احساس کرنا چاہیے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ سادہ سی بات یہ ہے، خدا کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں، مگر یہ بھی چاہتا ہوں کہ تم لاپرواہ مت بنو۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، کہ تم تعداد کو پورا کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تم اللہ کی کبریائی بیان کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جو اس نے تمہاری ہدایت کی ہے، اس ہدایت پر تم اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شاید تم اس طرح سے شکر گزار بن جاؤ۔ پھر ایک مرتبہ شاید تم سب سے ایک طرح کے رسپانس کی توقع نہیں ہے، تم میں سے کچھ ہوں گے جو واقعی شکر گزار بنیں گے، کچھ ہوں گے جو کم شکر گزار بنیں گے، کچھ وہ ہوں گے جو ناشکرے بنیں گے۔ لعلکم تشکرون، مگر شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے حبیب، یہاں سے دعا کی بات شروع ہوتی ہے۔
جب میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں انی میرے بارے میں، تو ان سے کہیے انی قریب، میں تو ان سے قریب ہوں۔ اب یہاں پر پھر وہی والی بات سمجھنے کی ہے کہ قریب ہونے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے برادران عزیز، یہ پلر اور یہ ممبر، جتنا یہ ممبر اس پلر سے دور ہے اتنا ہی یہ پلر ممبر سے دور ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک دور ہو اور ایک قریب ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ جتنا ڈسٹینس ہے، چاہے سینٹی میٹر میں آپ ناپیں، انچ کے اندر ناپیں یا میٹر کے اندر ناپیں، شارجہ اور دبئی کے درمیان جتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ شارجہ دبئی سے اتنے کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مگر دبئی کم کلومیٹر کے فاصلے پر، اٹس ناٹ پاسبل۔ جتنا ڈسٹینس ان دونوں کے درمیان ہے وہ ایک ہے۔ آپ اس کی بنیاد پر اس کو قریب کہہ لیں، اس کی بنیاد پر اس کو دور کہہ لیں، اس لیے کہ دور اور قریب ہونا ریلیٹو ٹرم ہے۔ تو جتنا وہ دور ہے اتنا یہ دور ہے، جتنا یہ قریب ہے اتنا یہ قریب ہے۔ لیکن یہ سارے معاملات آتے ہیں جب آپ مادی وجود کو اس کے فزیکل وجود کے اعتبار سے اس کے ڈسٹینس کو کیلکولیٹ کر رہے ہوں۔ لیکن جب بات آتی ہے اسپریچول، جب آتی ہے بات مانوی اعتبار سے، تو عین ممکن ہے، خدا اور بندے کو تو چھوڑیں، عین ممکن ہے کہ دو بندے برابر میں بیٹھے ہوں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہونے کے باوجود دونوں سے دور ہوں، ایک دوسرے سے دور ہوں۔ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے کتنے قریب ہوتا ہے؟ فزیکلی تو دونوں کے گھر بالکل قریب ہیں، مگر کیا دل بھی قریب ہوتے ہیں؟ کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں۔ عین ممکن ہے کہ پڑوس والے کو دوسرے پڑوسی کی خبر بھی نہ ہو اور ہزاروں میل دور کوئی بیٹھا ہوا ہے، اس سے آپ ٹیلی فون پر روزانہ گفتگو کرتے ہیں، تو وہ دور ہونے کے باوجود قریب ہے اور یہ قریب ہونے کے باوجود دور ہے۔ ماں اور اولاد، اگر آپ رشتے کے اعتبار سے دیکھیں تو بہت قریب ہے، ناراضگی ہو گئے دور ہو گئے، دل دور ہو گئے تو دل دور ہو گئے ہیں، فزیکلی دونوں قریب ہیں۔ جب یہاں پر پروردگار عالم کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے حبیب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان سے کہیے میں تو ان سے قریب ہوں، فَإِنِّي قریب، میں ان سے کہاں دور ہوں، میں ان سے قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری اپنی شہرگ جاں تم سے اتنی قریب نہیں ہے جتنا خدا تم سے قریب ہے، وہ اتنا قریب ہے۔ یعنی آپ ذرا دیکھیے اس مانوی قرب کو سمجھانے کے لیے بھی اس مادی شہرگ کا سہارا لے کر بات کو واضح کیا گیا کہ وہ اتنا قریب ہے۔ لیکن کیا ہم بھی اس سے اتنے ہی قریب ہیں؟ اگر ہم اس سے اتنے قریب ہوتے تو ہر عبادت کے موقع پر کیوں کہتے قربتاً الی اللہ، قربتاً الی اللہ، قربتاً الی اللہ؟ ابھی تو ہماری قربت کا سفر جاری ہے اور یہ سفر لامحدود ہے، یہ سفر لامحدود ہے۔ زندگی ختم ہو سکتی ہے، سفر قربت ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پروردگار عالم لامحدود ہے، اس کی کوئی معرفت کی آخری حد نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کے اندر جب بھی بات آئی ہے راستے کی بات آئی ہے، منزل کی بات نہیں آئی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ۔ جو بندہ بالغ ہونے کے زمانے سے کہتا ہے سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ، وہ مرنے سے ایک دن پہلے بھی جو نماز پڑھتا ہے اس میں بھی یہی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ مالک راستے پر ثابت قدم رکھ۔ اس لیے کہ یہاں پر کوئی آخری منزل ہے ہی نہیں، قربت کا سفر مسلسل ہے۔ بندہ اسے کتنا محسوس کرتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے حبیب آپ وسیلہ ہیں، آپ سے یہ پوچھتے ہیں، آپ سے یہ پوچھتے ہیں، آپ ان کو میری طرف سے جواب دیجئے، انی قریب، میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع، اور میں پکارنے والے کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں۔ سننے کے کان تو تیز کرو، سننے کی کوشش تو کرو۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی، میں تو جواب دیتا ہوں مگر ان کو بھی تو چاہیے کہ میری بات کا جواب دیں۔ میں تو ان کی بات کا جواب دیتا ہوں مگر یہ ون وے ٹریفک کیوں ہے؟ یہ بندے سامنے سے اس کو ریسیپروکیٹ کیوں نہیں کرتے؟ سامنے سے جواب کیوں نہیں آتا؟ میں نے بھی تو کچھ ان سے مانگا ہے، جب میں اتنا قریب ہوں اور میں انہیں دیے جا رہا ہوں اور میں ان کو یقین بھی دلا رہا ہوں کہ میں ان کی بات کو سنتا ہوں جب یہ مجھے پکارتے ہیں، تو پھر یہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جو میں نے ان سے مانگا ہے تو یہ لبیک کیوں نہیں کہتے؟ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان بھی تو ان کو رکھنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ آپ نے جیسا مانگا بس ویسے ہی آپ کو دے دیا جائے؟ خدا آپ کی مصلحت کے بارے میں کچھ نہ سوچے، میری مصلحت کے بارے میں کچھ نہ سوچے؟ عام طور پر اس بات کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ فرض کیجئے اولاد آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی گلے میں انفیکشن ہے، کھانسے جا رہے ہیں، گلا خراب ہے اور بڑی محبت کے ساتھ آپ سے کہ ہم کو تو آئس کریم کھانی ہے۔ آپ اس کو آئس کریم دلا سکتے ہیں، آپ اس کو آئس کریم پرچیز کر کے دلا سکتے ہیں، اور آپ دلانا بھی چاہتے ہیں،
مگر اب آپ اس کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ بیٹا میری بات سمجھو، دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر یہ آئس کریم کھا کر تمہاری طبیعت اور خراب ہو جائے گی، تم میری بات سمجھو، مجھ پر یقین رکھو۔ یہی بات پروردگار عالم یہاں پر کہہ رہا ہے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میں تمہاری بات سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، مگر مجھ پر ایمان بھی تو رکھو۔ اگر کسی وجہ سے تمہاری دعا اس طریقے سے پوری نہیں ہو رہی جس طرح سے تم چاہ رہے ہو، تو دیر از سم تھنگ رانگ ان یور دعا، تمہاری اپنی دعا کے اندر کچھ فالٹ ہے، فالٹی ہے، وہ کچھ مسئلہ ہے۔ تمہارا یہ پکارنا مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ تم بہرحال بندے بن کر خدا کو پکار رہے ہو، تو مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ جس طرح سے اولاد کا ماں باپ کو پکارنا ماں باپ کو بہرحال اچھا لگے گا، اس کی اداؤں پر تو وہ قربان ہونے کا دل چاہے گا، لیکن کیا اس دعا کو، کیا اس ریکویسٹ کو اسی طریقے سے آنر کیا جا سکتا ہے؟ نہیں ہو پائے گا۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا، قرآن کی آیت ہے، عین ممکن ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تمہیں بہت پسند ہوتی ہیں مگر وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہوتی ہیں، اور بہت دفعہ ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو تمہیں بہت ناپسند ہوتی ہیں مگر وہ تمہارے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ تو دعا مانگو مگر پھر مسئلے کو خدا پر بھی چھوڑو، کہ پروردگار یہ دعا میں نے مانگی، اب اس کے بعد یہ تیری مرضی ہے کہ تو اسے کس طریقے سے پورا کرتا ہے۔ اگر تو میرے لیے مصلحت دیکھتا ہے میں تجھ سے مانگتا ہوں، اور اگر تو میرے لیے مصلحت نہیں دیکھتا تو پھر میرا کوئی اصرار بھی نہیں ہے۔ جو دعائے کمیل کے اندر بھی اور شب قدر کی دعاؤں کے اندر بھی یہ ہم کو سکھایا گیا ہے کہ اے پروردگار، الفاظ میرے ہیں، مطلب معصوم کا، کہ اے پروردگار یہ سب کچھ جو میں نے تیری بارگاہ میں مانگا، مجھے یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، 25 کارخانے بھی چاہیے، 50 بنگلے بھی چاہیے، 25 گاڑیاں بھی چاہیے، اور یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، یہ سب میں نے مانگا، مگر آخر میں جو تو نے میرا حصہ مقرر کیا ہے اس پر مجھے راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ اس دعا کا خلاصہ ہے کہ جو تو نے میرا حق مقرر کیا ہے، حصہ مقرر کیا ہے، اس پر مجھے راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ پھر ندا اس طرح سے آتی ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس پلٹا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے مخصوص بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت تیری منتظر ہے، اس میں داخل ہو جا۔ کمال ہے ہمارا سلام سید سجاد پر کہ کربلا کے واقعے کے بعد، معافی چاہتا ہوں وقت میں نے زیادہ لے لیا، واقعہ کربلا کے بعد شام غریبہ میں کیا کچھ نہیں ہوا ہے، خیمے جلائے گئے ہیں، لاشیں پامال ہوئے ہیں، چادریں چھینی گئی ہیں، گوہر نوچے گئے ہیں، بیمار کے بستر کو کھینچا گیا، سب کچھ ہوا ہے، مگر اب اس کے بعد علماء اہل سنت کی تصریح ہے اس بارے میں کہ چوتھے امام نے اس کے بعد سید سجاد، یہ آپ کا میرا بار آخر چوتھا امام، بیمار امام، جس نے باقی ساری رات ایک سجدہ شکر میں گزاری ہے اور کہا لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ شکرا شکرا، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، حق یہی ہے، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ تو واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل توسل کو قبول فرما، ماہ مبارک رمضان کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ مومنین و مومنات چند اعلانات سماعت فرمائیے۔ ماہ رمضان کے دوران اس امام بارگاہ میں پروگرامز کا سلسلہ جاری ہے۔ پروگرام کا آغاز ٹھیک 8 بجے قرآن خوانی سے ہوتا ہے، جس کے بعد رمضان کی مخصوص دعائیات ہوتی ہیں، اور ٹھیک 8:35 پر مولانا محمد رضا داؤدیانی صاحب زیب منبر ہوتے ہیں۔ اور گزشتہ سال